السلام علیکم. دس از آور 6 لیکچر. سو اب ہم نیکسٹ اس آیت سے اسٹارٹ کریں گے. آیت نمبر 23 ہماری لاسٹ لیکچر میں کمپلیٹ ہو گئی تھی. دین وی ہیو اسٹارٹ آور 24 آیت. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. وَلَهُ الْجَوَارُ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. To him belong the ships and raised sails, sailing through the seas like mountains. اس کا اردو میں مطلب یہ اسی نے ہیں وہ کشتیاں چلائی جو کہ مطلب اٹھی ہوئی ہوتی ہیں دریا میں پہاڑوں جیسی. یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے وہ کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں وہی چلا رہا ہے, اسی کے حکم سے چل رہی ہیں. اگر ہم اس آیت پہ اگر زیادہ غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس ٹائم جو کشتیاں تھیں ان کا سائز کیا تھا, وہ ایک عام بوٹس ہوتی تھی. یہ تو اب ٹیکنالوجی آئی اور ایسی ایسی ٹائٹینک اور بڑی بڑی کشتیاں آئی کہ وہ سمندر میں کھڑی ہوئی ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کوئی شاید کوئی اتنی بڑی جگہ ہے, یا جیسے جو شپس ہیں ان میں پوری دنیا ہی آنے لگ گئی ہے. مطلب اس کے اندر پوری الگ سے دنیا آباد ہوتی ہے جو شپس جس کا کبھی کسی کا اتفاق ہوا ہو تو. مطلب شپس کے اندر پورا ہر چیز پیکٹ ہوتی ہے, مطلب آپ ہر چیز لے کے جائیں. وہی نہیں تھی, وہ اتنی بڑی ہوتی ہے جیسے کہ مطلب وہ جیسے وہ کوئی پہاڑ کی طرح کھڑی ہوئی ہوں. لیکن جب اس ٹائم جب یہ آیت نازل ہوئی تب تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو مطلب تب اس وقت کشتیاں بہت ایک بوٹ کی طرح ہوا کرتی تھی. تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ آگے آگے قرآن کی جو حکمت ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھل رہی ہے. اب یہ جو کشتی والا سسٹم ہے, اب آپ بھی دیکھیں, اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہو رہی ہے, مینلی امپورٹ ایکسپورٹ کس سے ہو رہی ہے, کشتیوں سے ہو رہی ہے. ابھی آپ کو آم کھانا ہے یا سردیوں میں آپ کو کوئی ایسا فروٹ کھانا ہے جو باہر سے آتا ہے, یا اگر امپورٹ ایکسپورٹ ساری رک جائے تو کیا ہوگا, سارے بزنسز ختم ہو جائیں گے. سارے بزنسز ختم ہوں گے, آپ کہیں جاب کر رہے ہیں, جو بھی انسان کہیں جاب کر رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے گا. کووڈ میں کیا ہوا تھا, یہی ہوا تھا کہ جب مطلب امپورٹ اور ایکسپورٹ ہی رک گئی تھی تو پوری دنیا کی اکانومی ہل گئی تھی. یعنی اب اس آیت کا ایک ریلیشن جا رہا ہے کس کے اوپر, ہماری اکانومی کے اوپر, کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ سمندر میں بہت تیز لہر آنا شروع ہو جائے یا سمندر انسٹیبل رہنا شروع ہو جائے تو کیا کشتی اس میں جائیں گی, کیا امپورٹ ایکسپورٹ ٹرانسفر ہوگی. آپ کو چاول جو ہمارا باہر سے آ رہا ہے وہ نہیں آئے گا, پھر کیا ہوگا, ہم اس کی پرائسز بڑھیں گی, مہنگائی بڑھ جائے گی, انفلیشن بڑھ جائے گی, مطلب سسٹم سارا خراب ہو جائے گا. جو بھی سسٹم سیٹ ہوا ہوا, ایک سیٹلمنٹ ہوئی ہے, وہ کس کی وجہ سے ہوئی ہے, اللہ کی وجہ سے ہوئی ہے. اللہ نہیں کیا ہوا سارا سسٹم. ہمیں لگتا ہے شاید ہم اس وہم اور مطلب گمان میں آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سب شاید کچھ کر رہے ہیں, یا ہماری محنتوں کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے اچھا, یا مطلب جو ہماری ہم نے ہی کچھ اس میں محنت کی ہوئی ہے. سو ایسا لائک کچھ بھی نہیں ہے, صرف ہمارا ایک گمان ہے. تو یہ آیت ہمیں سیدھا سیدھا یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں سسٹم چل رہا ہے وہ کس کے اس پہ چل رہا ہے, وہ اللہ نے ہی چلایا ہوا, اللہ کا بنایا ہوا سسٹم, اور اللہ ہی اس کو چلا رہا ہے. ابھی جو اگر ہمارے کھانے تک پہ بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ ہم کھائیں گے کیا اگر ہمارے پاس کھانے کو ہی نہیں ہوگا کچھ. تو یہ بیسکلی مطلب یہ صاف ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک فیور ملا ہوا, اللہ کی طرف سے ایک ہمیں رحمت ملی ہوئی ہے کہ اور پھر بھی ہم کیا کریں, اس نعمت کو جھٹلا رہے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں, فبی ای آلاء ربکما تکذبان, اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور یہاں پہ جو مطلب پہاڑ والی جو بات کی وہ پہاڑ جیسی لگتی ہے کہ مطلب اتنی بڑی لگ رہی ہے, اتنی بڑی کہ ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی پہاڑ کھڑا ہوا ہے. اب یہ جو بنائی گئی ہیں یا کسی کوئی سیٹلمنٹ جو اس کی ہوئی ہے تو وہ کیسے بن گئی, کیسے وہ اتنی بڑی کھڑی ہو کے اسٹیبل ہو کے چل رہی ہے. ابھی یہ وہ سیمرین والا ایک واقعہ ہوا تھا 2023 میں, جو حسین داؤد تھے ان کی کمپنی, انہوں نے کتنی اچھی سیمرین تھی, کتنی اچھی وہ سیمرین تھی, اس پہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اتنی زیادہ ویوز تو کبھی آتی نہیں تھی سمندر میں کہ وہ جا کے خراب ہو سکتی ہے, کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کا بیک اپ کتنا اسٹرانگ رکھا ہوگا انہوں نے, بٹ کیا ہوا کہ وہ سمندر میں جا کے پھٹ گئی. اب بھلے کتنے اچھے انجینئرز نے اس کو بنایا, ہر چیز سب کچھ بیسٹ تھا, لیکن پھر بھی کیوں, کیا اللہ تعالیٰ کیا کہنے کہ وہ جب سمندر میں جب وہ کشتی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہو جاتی ہے, تو اس پہ کسی کا بھی کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. صحیح ہے. اس کے بعد آتے ہیں ہم نیکسٹ آیت پہ. بس یہ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ فبی ای آلاء ربکما تکذبان, کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں. اور ہمیں اس چیز کو ذرا انکاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کو ہم نے کبھی کسی کھاتے میں کہہ لینا نہیں لیا, کسی بھی سوچا بھی نہیں ان کے اوپر.
اچھا ہم سوچیں گے بھی کیسے جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں یا یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، ہمارا دماغ تو فونس پہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ دیکھو یہ بھی اللہ نے مجھے دیا، یہ بھی اللہ نے مجھے دیا، یہ بھی اللہ نے مجھے دیا. تو ایسا تو ہوگا پھر. کلو من علیہ فان، ایوری بینگ آن دا ارتھ از باؤنڈ ٹو perish، کہ جو بھی اس دنیا میں ہے فنا ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے. ہر چیز جو اس پر ہے وہ فنا ہونے والی ہے. فنا کا مطلب ہوتا ہے فانی. فانی مینس ایسی چیز کا ختم ہونا جس کا مقصد ہی تھا ختم ہونا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو اب کیا ہوتا ہے یہاں پہ اس کے بعد اس آیت کو یہاں پہ ریلیٹ کیسے کیا کہ دیکھیں اب سمندر پہ کچھ چل رہا ہے، ہمارا سسٹم چل رہا ہے، اکانومی چل رہی ہے، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن ہمارے بیچ میں لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں. جس نے جانا ہے اس نے جانا ہے. چیزیں آہستہ آہستہ بھی دیکھیں، فار ایگزامپل اب ایک کار لیتے ہیں، کوئی بھی چیز لیتے ہیں، نیو لیتے ہیں، یا میں ایک لیپ ٹاپ لیتی ہوں، اگر مجھے 10 سال ہو گئے نا ہوں گے نا تو اس کی ایک خراب سا ہو جائے گا، یا نہیں بھی ہوگا، میں اس کو بہت نیا رکھا ہوگا، تو کیا ہوگا کہ مجھے ایسا فیل ہوگا یہ تو بہت پرانا ہے. یعنی پرانا چیز ہوتی جاتی ہے نا، مطلب وہ اس کی وہ کوالٹی وہ نیا والا فیل نہیں رہتی ہے ہمیشہ. تو یہاں پہ وہ بات ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، وہ بھی ایک دم اپنے ایک بہت بڑی ایک بہت بڑی کشتی ہے. اب وہ ایک دن تو وہ نہیں ہوگی جب جس دن وہ لانچ ہوگی، جس دن وہ پہلی دفعہ آئی ہے، یا جس کا اس کا اسٹارٹ اپ ہے، اس ٹائم تک وہ نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، وہ آہستہ 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 کیا ہوگا، اس کی ویلیو خراب ہو جائے گی. جیسے ابھی ہم میٹروز کو دیکھ رہے ہوتے، جب میٹرو 2019 میں آئی تھیں، 19 یا 17 میں آئی تھی آئی تھنک پروبیبلی، مجھے صحیح نہیں یاد نہیں ہے. تو اس وقت وہ کتنی نیو ہر چیز، اور مطلب کتنا زیادہ ہمیں نیا ایک ایکسپوجر ملا تھا. لیکن ابھی آپ اس میٹرو کی حالت دیکھیے، اتنی خراب ہو چکی ہیں بسیز. تو جو چیزیں ایک ٹائم تک کے لیے نیو تھی وہ کیا ہو جاتی ہیں، فنا ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جو اس کا نیا پن ہوتا ہے نا، وہ ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. جیسے ابھی آئی فون 17 پرو میکس نیو آیا ہوا، ہر ایک کو ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں، اگر آج سے 10 سال بعد وہ 17 پرو میکس جس کے پاس ہوگا اس کو سمجھ آئے گا یار یہ تو غریب بندہ ہے اس کے پاس تو 17 ہی ہے بس. جیسے ابھی 12 پرو میکس جیسے میرے پاس ہے، تو مجھے اگر یہ میں اگر اس کئی سال پہلے میرے پاس ہوتا تو یہ پتہ نہیں کتنا ہی کوئی اب لگژری میں کہہ لیتے ہیں وہ نیو ہوتا، اور بہت ہر چیز. تو ہر چیز کی ویلیو کرتی جا رہی ہے، مطلب جو بھی اس دنیا میں ہے. تو یہ بات تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، اپنی ہر چیز اپنے اینڈ کی طرف آتی جا رہی ہے. ہم بھی اپنے اینڈ کی طرف آتے جا رہے ہیں. جب ہم آہستہ آہستہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں، ہمارے پیرنٹس، بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، دوائیوں پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں انسان. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کی نظر خراب ہو جاتی ہے، کھال گھٹنوں میں درد، کھال بالکل ابھی ہماری جو کھال بالکل سیدھی سیدھی سی ہے، اس کے بعد اس کی کھال کیا بالکل جیسے سلوٹیں آنا شروع ہو جاتی، نرم ہو رہی ہوتی کھال، ہڈیاں، جسم، سب اپنی مٹی بن رہا ہوتا ہے، سب کچھ جیسے وہ پہلے تھا، اپنے اصل کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. تو ہر چیز جو ہے اس دنیا میں، ایون وی آر، ایون تھنگز آر، ایون اینیملس، پلانٹس، برڈس، ایوری تھنگ وی آر سین ان دس ورلڈ، دس از آل دا تھنگز آر ٹیمپریری. اور بس یہ ایک خوبصورت سا دھوکا لگتا ہے ہمیں. اور ہمیں لگتا ہے جیسے ابھی ہم میں اگر اکثر پہلے میں بڑی گاڑیوں کو دیکھتی تھی تو مجھے ہوتا تھا یار کتنی اچھی گاڑی ہے بڑی، کتنا اس میں بیٹھنے والا کتنا سکون سے بیٹھا ہوا ہے اندر. تو ابھی میں دیکھتی ہوں کہ اگر ایسی کوئی گاڑی ہے، بہت اچھی ہے، بہت بڑی گاڑی ہے، اور مطلب کچھ ایک ذرا سا ہلے گی نہیں، اس کے اوپر کوئی پتھر بھی نہیں آئے گا، اسکریچ پڑ جائے گا، کیا فائدہ پھر ایسی. مطلب کوئی چیز لے تو مطلب اچھی والی تو لے نا، مطلب لانگ ٹرم تو ہونا بھلا. تو ایسی بھی کیا چیز جو مطلب اتنی چل ہی نہ سکے. سو آگے دیکھ لیتے ہیں. ایوب کا اور باقی رہنے والا ہے وجیہ رب کا ذوالجلال والاکرام. وجیہ نا وجاہت، عزت، آنر، ذوالجلال والاکرام یعنی only your Lord himself full of majesty and honor will remain forever. اسی ہی کی جو عظمت ہے نا، اسی کی جو بزرگی ہے وہی واپس رہنے والی ہے. اب انسان کی جو کیا خواہش ہوتی ہے، وہ نا ہر چیز کو چاہ رہا ہوتا ہے پرماننٹلی. جیسے اگر میں کوئی وہ لائک پینسل لیتی ہوں، میں کہتی ہوں زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ پینسل چلنی چاہیے. میں اپنا رجسٹر لیتی ہوں، میں موٹر رجسٹر اس لیے لے رہی ہوں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالے. میں کوئی بھی چیز، میں پانی کی بوٹل میں نے لی ہے کہ میں ایسی بوٹل لوں جو کہ لیک نہ ہو، مطلب جلدی زیادہ سے زیادہ ٹائم نکالے. جو ہمیشہ کی خواہش ہے نا وہ انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے. اب وہ اس کے اندر خواہش ہے، اب ہم نے چلنا ہے اس کے الٹ. جیسے بھی کبھی ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اب ہم سو جائیں، اب کیا ہی پڑھیں، تھک گئے ہیں پڑھ کے، تو اس خواہش کو مار کے بھی جب ہم پڑھیں گے تب ہمارے لیے ریوارڈز ہیں. سو اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، وہ جو ہمیشگی ہے نا، وہ جو میجسٹی، عظمت ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ صرف اللہ کی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیز. اگر ہاں اللہ اب ہمیں اپنی اس سے دینا چاہے تو وہ ہمیں دے سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی اس چیز کو نہیں لے سکتے. اذانیں ہو رہی ہیں.
سو ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ اس آیت کو وجیہ ربے کا ذل اکرام، مطلب جو بھی باقی رہنے والی عظمت ہے اور وہ بزرگی ہے وہ کس کی ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، ٹھیک ہے. ایسا یہاں پہ نا جلال کا مطلب ہوتا ہے لائک یہاں پہ ایسے اتنی ہیبت، لائک اتنی شاندار چیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمارے اوپر ایک ہیبت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. لائک آپ کو ایسے مثال دوں کہ اگر ہم کسی کو بہت اتنا ہائی رچ دیکھ لیں کہ جو اس کو نے کبھی پہلے دیکھا نہ ہو اور وہ اتنا امیر ہو جائے، اس کا گھر اور گاڑی دیکھ کے ہم پہ ایک امپریشن آتا ہے نا کہ واو دس از دا تھنگ، یہ جو چیز ہے، تو وہ ایک جلال آتا ہے، اس کو کہتے ہیں جلال. کہ ایسی چیز کا دیکھ کے جس میں جو دیکھنے والے ہیں نا اس کے اوپر سے اس کا ایک کہتے ہیں کہ اس پہ کیا ورڈ یوز ہوگا اس پہ، کہ اس کی نا ہیبت آ جائے، اس کے اوپر امپریشن بہت ہائی لیول کا پڑے. تو یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسی عظمت ہے اور ایسی بزرگی ہے جس پہ دیکھنے والا جو بھی ہوتا ہے وہ بالکل ایک ہیبت ناک ہو جاتا ہے، بالکل ایک کہتے ہیں واہ بھائی دس از اے تھنگ. دنیا میں جو کچھ ختم تو ہونے والا ہے، تو اب اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ چیزیں جو ختم ہو گئی ہیں وہ ہمیں جنت میں ملے گی. مطلب جنت میں ایسی زندگی ہوگی جو کہ جنت کی جو زندگی ہوگی وہ پرماننٹلی ہوگی، وہ جو ہماری ہمیشگی کی جو خواہش ہے نا وہ کہاں پوری ہوگی؟ جنت میں جا کے پوری ہوگی. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ لوگوں کو کلیئر ہوا ہو. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.